بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گدی رکھنے کا حکم۔ باکرہ عورت یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اس عورت کے لیے صرف حیض کے دنوں میں شرمگاہ پر گدی رکھنا مستحب ہے، جبکہ سیبہ یعنی جس کی شادی ہو گئی ہو، اس عورت کے لیے حیض کے دنوں میں خصوصاً اور عام دنوں میں عموماً گدی رکھنا مستحب ہے۔ گدی کہاں رکھنی چاہیے؟ عورت کو گدی شرمگاہ کے ظاہری حصے میں ہی رکھنی چاہیے، اندرونی حصے میں گدی داخل کرنا مکروہ ہے۔ خون بند ہونے پر غسل میں تاخیر کرنے کا حکم۔ جب حیض یا نفاس کا خون اکثر مدت سے کم میں کسی نماز کے شروع وقت میں منقطع بند ہو تو افضل یہ ہے کہ غسل کرنے میں جلدی نہ کرے، بلکہ نماز کے آخری مستحب وقت تک احتیاطاً تاخیر کرے تاکہ دوبارہ خون آنے کا احتمال نہ رہے۔ رمضان کے دن میں پاک ہونے والی عورت کو ہدایت۔ اگر کوئی عورت رمضان المبارک کے دن میں پاک ہوئی تو بقیہ پورے دن کھانا پینا درست نہیں، شام تک روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہے، مگر وہ دن روزے میں شمار نہ ہوگا، اس کی قضا لازم ہے۔ رمضان کی رات میں پاک ہوئی تو کیا حکم ہے؟ اگر 10 دن مکمل حیض آنے کے بعد رمضان المبارک کی رات کے بالکل آخری حصے میں پاک ہوئی کہ ابھی صبح صادق میں چند لمحات یعنی صرف اللہ اکبر کہنے کے باقدر وقت ہے، تو اگلے دن اس کا روزہ صحیح اور معتبر ہو جائے گا، اور اکبر تکبیر کہنے کے باقدر بھی وقت نہ بچے تو اس دن کا روزہ معتبر نہ ہوگا، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر 10 دن سے کم میں خون بند ہوا ہے تو اگر رات میں غسل کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ سکنے کے باقدر وقت باقی ہو تو اگلے دن کا روزہ صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں ہوگا، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ حالت حیض میں سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ حالت حیض و نفاس میں آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے پڑھنے والی حائضہ عورت پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ حائضہ کے آیت سجدہ پڑھنے سے سامع پر سجدے کا وجوب۔ اگر حائضہ عورت آیت سجدہ تلاوت کرے تو سننے والوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت ممنوع۔ حالت حیض و نفاس میں بالقصد قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ قرآن کی معلمہ حالت حیض میں کس طرح سبق دیں؟ اگر قرآن کریم پڑھانے والی معلمہ یعنی استانی کے لیے حالت حیض میں بچیوں کو پڑھانا ناگزیر ہو تو وہ پوری آیت ایک ساتھ نہ کہلوائے، بلکہ ایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے پڑھائیے۔ مثلاً قل هو اللہ احد یعنی ہر کلمے کے درمیان فصل کرے، رواں نہ پڑھائے۔ حالت حیض میں قرآن کو ہاتھ لگانے کا حکم۔ حیض و نفاس کے ایام میں قرآن کریم کو غلاف کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کسی کپڑا وغیرہ کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تلاوت کی نیت کے بغیر قرآنی آیات پڑھنے کا حکم۔ اگر تلاوت کی نیت نہ ہو بلکہ حمد خداوندی، دعا اور ذکر کے مقصد سے قرآن کریم کی آیات حالت حیض میں پڑھی جائے
تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ دعا اور حمد کے مضامین پر مشتمل آیات میں تو ان کا پڑھنا مطلقاً جائز ہے، خواہ آیات طویل ہو یا مختصر، یعنی آیت لمبی ہو یا چھوٹی۔ اور اگر حمد و ثنا والی آیات نہ ہو، مثلاً سورہ لہب، تو چھوٹی چھوٹی آیتوں کے پڑھنے کی اجازت ہے اور لمبی آیات کا پڑھنا منع ہے۔